وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ضرورت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو عیسیٰ ابن مریم کے بعد تقریباً 650 سال اس دنیا چ کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اس 6.25 صدیاں اندر جو دنیا دی حالت کیفیت ہے، ذرا اس نو پڑھن لئی کوئی سیرت دی کتاب کھولی، اگر کوئی بڑی نہیں ہے تو الرحیق المختوم ہے۔ آپ دی آمد اور بعثت تو پہلے جو دنیا دے حالات اور واقعات سن، جو کیفیت سی، اس نو پڑھیے اور پھر سمجھیے کہ محمد مصطفیٰ اس دنیا دی کتنی بڑی ضرورت۔ نبوت اور رسالت تو بغیر دنیا اندر کتنی اندھیر نگری، اس سے بڑی اندھیر نگری کیا ہو کہ صحیح البخاری اندر سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے اکو ہی پہلو، غیرت دے پہلو قوم دی حالت اور کیفیت بیان فرمائی۔ فرما دیا نے کہ اس عرب دے ماحول ایسا واقعات بھی رونما ہوئے اور ایسا معاشرہ سی کہ عورت نے ہاں بچہ پیدا ہو، نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، لیکن بچہ پیدا ہو۔ تو اندازہ کیجئے کہ اس گھر دی، اس ماحول دی کتنی بری کیفیت اور حالت ہوگی جہاں نکاح کے بغیر جوان عورتوں کے ہاں بچے پیدا ہو رہے۔ پھر اس عورت سے کہا جاتا، آج تو غیرت موجود ہے نا، غصہ موجود ہے، غیرت موجود ہے، چھلال موجود ہے کہ باپ بھی غصے چاہے گے، بھائی بھی غصے چاہیں گے، غیرت کا مظاہرہ کریں گے کہ ساڑھے گھر ایسا ماحول کیوں پیدا ہوا، یہ فحاشی بے حیائی کی پیداوار ہمارے گھر میں کیوں ہوئی۔ یہ جو غیرت ہے، یہ ہے وہ نبوت کی روشنی، یہ ہے وہ سورج کی روشنی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات کو مہیا کی۔ اس سے پہلے جوانوں کی حالت کیفیت کیا ہے کہ گھر بچہ پیدا ہو چکا تو باپ اور اس کے بیٹے، اس عورت کا باپ اور اس عورت کے بھائی مبارک بادیں وصول کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر ہماری بہن کا بغیر نکاح کے بچہ پیدا، خوشی ہو رہی ہے، گھر میں ماحول خوشی کا ہے کہ بچہ پیدا ہو، لیکن ابھی تک نہ باپ کو پتہ ہے، نہ پیدا جنم دینے والی عورت کو پتہ ہے، اور نہ بھائیوں کو پتہ ہے کہ یہ بچہ ہے کس کا، لیکن خوشی ہو رہی۔ اس سے سارے لا علم ہے پورے گھر کا ماحول کہ اس کا باپ کون۔ اگر آج آپ کو اپنے باپ کا، دادا کا، پردادا کا اور یہ سارے رشتے، یہ جوائی ہے، یہ بہنوئی ہے، یہ داماد ہے، یہ سارے رشتے اگر آپ کی پہچان میں ہیں تو یہ وہ روشنی ہے جو محمد مصطفیٰ نے بخشی، یہ وہ روشنی، اس پر شکر ادا کریں۔ اس پر جتنا آپ گڑ گڑائیں وہ کم ہے، جتنا روئیں وہ کم ہے، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ آپ کو یہ رشتوں کی پہچان ہے، یہ سراج منیرہ کی روشنی ہے، یہ اس نبوت کے نور کی روشنی ہے، یہ اس سراج نبوت کی روشنی جس میں آپ بیٹھے ہیں اور اس مقام پر پہنچے، پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا اس سے آگے بڑھے، وہ بھائی اور باپ اپنی بیٹی اور بہن کے پاس آتے اور پوچھتے کہ یہ بچہ جو بھانجا ہمارا ہوا ہے یہ ہے کس کا، اس کا باپ کون ہے؟ وہ کہتی مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون ہے، میرے پاس تو کئی بندے آئے، مجھے نہیں پتا اس کا باپ کون۔
تو کچھ تو تعداد تجھے معلوم ہوگی نا، بس کتنے سارے آئے تھے. تو وہ سارے اپنے دوستوں کے بغیرتوں کے وہ نام بتلاتی کہ میرے پاس 5 بندے آئے، 10 بندے آئے، 20 بندے آئے، اس عرصے میں یہ بندے آئے. وہ فرست مہیا ہوتی. آپ بھائی خوشی سے اپنے بہنوئیوں کی فرست وہ لے لیتے. باپ خوش ہوتا ہے کہ میرے اتنے جوائی ہے ایک بیٹی کے لیے، وہ سارے لے گئے. پھر یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے ان میں سے؟ تو ان ساروں کو پیغام دیا جاتا. سارے ول جویں ساڑے معاشرے جاتے نا با کمی ٹور دیتے با دعوت دیں دے. یہ دعوت کے لیے پیغام جاتا کہ تسی ساڑے گھر آندے جاندے رہے ہو ساڑی بہن اور بیٹی کو، تو ہن بچہ پیدا ہو گیا تو تسی سارے تشریف لے آؤ. وہ سارے تشریف لے آندے. وہ آتے ایک لائن میں، وہ بغیرتوں کی لائن بن جاتی، کھڑے ہو جاتے. پھر قیافہ شناس بلایا جاتا. وہ دیکھتا بچے کو پہلے کہ اس بچے کے ہاتھ کیسے ہے، شکل کیسی ہے، صورت کیسی ہے، ناک کیسا ہے، پاؤں کیسے ہیں، ہاتھ کیسے، آنکھیں کیسی ہیں. پھر وہ دیکھ کے ان بدماشوں کی لائن جو بغیرتوں کی لگی ہوتی انہاں وچوں ویکھ دے کہ یہ کس کا ہو سکتا. یہ قصہ نہیں پڑھ رہا، کہانی نہیں سنا رہا، صحیح البخاری کی روایت سنا رہا ہوں. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی. اب وہ قیافہ شناس کہتا کہ یہ اس کا بیٹا ہے، تو اس پر لازم ہوتا کہ اس کو اپنا بیٹا وہ جانے، وہ سمجھے اور اس کو کہے کہ یہ واقعی میرا بیٹا ہے. اب تعین ہو جاتا کہ ان سارے بغیرتوں میں سے ہمارا بغیرت رشتہ دار کون ہے. یہ وہ تصور تھا، یہ وہ اندھیری نگری تھی، یہ وہ تاریکی تھی، یہ وہ ظلمت تھی، یہ وہ اندھیرا تھا جس کو ختم کرنے کے لیے اب پڑھی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے محبوب، ہم نے آپ کو سراج منیر بنایا. یہ ہے وہ سراج منیر، یہ ہے وہ کائنات کی ضرورت جس نے آپ کو رشتوں کی پہچان بخشی اور آپ کے نسب کو محفوظ کیا. محمد مصطفیٰ نے اپنی سنت، اپنے دین، اپنی رحمت، اپنی نبوت کے نور سے، روشنی سے. اس نے ایک جملج قرآن نے کس طرح بیان کی تھی؟ یہ تو صحیح البخاری کی روایت بیان کر رہا تھا نا. سیدہ کائنات نے 2-3 چیزیں تو اور بھی بیان کی. اندھیر نگری جو ہے اس کو اور بھی 2-3 انداز بیان کی. ان کو چھوڑتے ہیں، صرف اشارہ کیا ایک واقعہ، ایک ہے حالت کیفیت سامنے رکھ. قرآن پاک نے اس ساری ضلالت اور اندھیر نگری نو ایک جملج بیان کیتا ہے. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. آپ کی آمد سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. یہ کھلی گمراہی بیان ہوئی. کھلی بے حیائی میں، کھلی گمراہی میں وہ ساری قوم تھی. تو جس طرح سورج کے بغیر کائنات کے اندھیرے ختم نہیں ہو سکتے، جس طرح سورج کائنات کے وجود کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نبوت اور رسالت اور محمد مصطفیٰ کا وجود، آپ کی نبوت رسالت اس کائنات کے لیے بحیثیت سورج ضروری.